بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلوا علی حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلغنی۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے درود کے متعلق۔ سامعین اکرام، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، چاہے ہم گھروں میں ہو یا مسجدوں میں ہو، دکانوں میں ہو، فیکٹریوں میں ہو، جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے وصلوا علی حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلغنی۔ اسی طرح فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ بے شک اللہ کے فرشتے زمین میں گشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ میری امت کے لوگوں کا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حجرہ اقدس کا ذکر کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور خاص کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے وہاں بھی ایک فرشتہ مقرر رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری فإذا صلی علی رجلا من امتی۔ بے شک اللہ نے میری قبر کے پاس بھی ایک فرشتہ مقرر رکھا ہے، جب میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعہ، بے شک فلاں بن فلان ہے، فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دوست عزیز و اقارب اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ روضہ مبارک پر جا کر میری طرف سے سلام کہنا، میری طرف سے درود پڑھ دینا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے آپ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے درود؟ آپ اپنی ڈیوٹی دوسروں کے ذمہ کیوں لگاتے ہو؟ آپ کو بھی اللہ نے زبان دی ہے، اس کو استعمال میں لائے اور درود پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ یقیناً فرشتے آقا دو جہان کو آپ کا جو پڑھا ہوا درود ہے وہ پہنچا دیں گے۔ اسی لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتہ مقرر رکھا ہے اسی طرح یہاں بھی فرشتہ مقرر رکھا ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہمیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور فرشتے آپ تک کس طرح درود پہنچاتے ہیں اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے اور برزخ کے معاملے میں قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں جتنا حکم دیا گیا ہے ہم اس پر عمل کرنے کے مکلف اور پابند ہیں۔ آئیے ہم بھی یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب محسن انسانیت نے فرمایا ہے کہ فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ فرشتے ہمارا درود پہنچائیں گے اور اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہے اور دلی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تو اس دن ہوگا جس دن حرس و زلزلہ عظیم برپا ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیر اور مرشد آقا دو جہان اللہ کے سامنے کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ اس دن اس درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔